الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے مولانا نواز سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين زين العابدين الإمام الساجد والإمام العابد علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: منا الطيار ومنا سيد الشهداء ومنا مهدي ومنا سيدة نساء العالمين. صلوات پڑھ لیجیے. خدا بند متعال سے دعائیں کریم پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا، شہداء کربلا کی شہادت کا، ہماری اس سب اعضاء کو قبول و مقبول فرما، مریضوں کو صحت کلی عطا فرما، برادر مکرم اللہ محمد واسکم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، عزیزم جماعت صاحب مریض ہیں کو صحت کلی عطا فرما، جناب ڈاکٹر عامر علی صاحب اور دیگر حاضرین میں ہمارے لوائقین میں سے جو بھی بیمار ہے، کریم پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت جلالت کا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار فرما. سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. عشرہ زینبیہ و سجادیہ شروع ہے. مناسب یہی ہے کہ کربلا کی ان ہستیوں کا جس حد تک ممکن ہو سکے اس عشرہ میں تذکرہ کیا جائے. اگر کربلا کی یہ اسیر اور قیدی شخصیات نہ ہوتی، حسین ابن علی نے اپنی قربانی سے خدا کی توحید اور اسلام کو بچایا تھا، اور زینب اور سجاد جناب سکینہ نے حسین کی مظلومیت کو بچایا تھا.
حسین کی شہادت کو بچایا تھا. اگر ان ہستیوں کا کردار نہ ہوتا تو حسین کا نام دنیا سے جس طرح دشمن چاہتا ہے شاید مٹ گیا ہوتا. لیکن بہرحال خدا کا وعدہ ہے اذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خدا جانے حسین نے کتنا کس طرح خدا کو یاد کیا کہ آج خدا کا وعدہ جو عملی صورت میں سامنے آ رہا ہے، کسی کوئی 1 2 4 ہزار لاکھ نہیں، کروڑوں انسان حسین کو یاد کر رہے ہیں. جی جہاں دین کی بات ہوتی ہے حسین کا نام آتا ہے، جہاں قرآن کی بات آتی ہے حسین کا نام آتا ہے، جہاں خدا کا نام آتا ہے حسین کا نام آتا ہے، جہاں مصطفیٰ کا نام آتا ہے خدا کا نام آتا ہے، مرتضیٰ سے لے کر مہدی علیہ السلام تک جس بھی امام کا نام آتا ہے حضرت امام حسین کا نام آتا ہے. گویا کہ یہ سارے دین اور دینی شخصیات اگر زندہ ہیں تو ذکر حسین کے صدقے میں زندہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں شیخ الانبیاء بھی کہا گیا، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا گیا کہ انبیاء کے دادا ہیں، خلیل خدا جنہیں کہا گیا. خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے بھی دعوت دی تھی میرے اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف موڑ دے. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کھڑے ہو کر آزان دو کہ لوگ وہاں پہ آتے تیز رفتار سواریوں پر، کند رفتار سواریوں پر سوار ہو کر مکہ آئے اور اللہ کے گھر کا طواف کریں اور حج کریں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا قبول ہوئی. آج لاکھوں حاجی وہاں جا رہے ہیں. کئی دعائیں ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ شہر کو امان کا شہر بنا دے، شہر امان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کر اس کا عطا فرما. مکہ میں کچھ نہیں اگتا لیکن دنیا جہاں کا جو بھی پھل تصور کرو وہاں موجود ہے. اور میں وہاں حاجی صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ جب مکہ میں کوئی بھی پھل کھاؤ ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجا کرو، یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں. خود رسول خدا کا فرمان ہے انا نتیجہ تو دعوت جدی ابراہیم، میں مصطفیٰ اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. یہ انہوں نے دعا مانگی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُزَکِّیهِمْ. میرے اللہ انہیں میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان میں نبی اور رسول بن کے آئے اور ان میں تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. جی تو مکہ مکرمہ امن کی جگہ بھی ہے، مکہ مکرمہ میں پھل بھی آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں حاجی بھی آتے ہیں. بڑے حاجی آئے لیکن 40 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک تعداد ریکارڈ نہیں کی گئی کہ موسم حج میں اس سے زیادہ حاجی آئے ہوں. لیکن ادھر کربلا میں حسین نے کربلا کو محلہ بنایا اور یہ بنی ہاشم اسد کو یہ کہا کہ ہمارے زائر آئیں گے ان کا استقبال کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو مہمان ٹھہرانا. آج دنیا دیکھ رہی ہے عاشور پہ 40 پہ کروڑوں کی تعداد میں 7-8 کروڑ سے تجاوز ہو چکا ہے. حالات کی خرابی کے باوجود اب بھی لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں. تو خود سوچئے کہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ کیا ہے اور حسین کی دعا کی تاثیر. ابراہیم علیہ السلام کا اگر تذکرہ ہوتا ہے کثرت سے تو ایام حج میں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. جب کعبے کی بات ہوتی ہے تو ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، قربانی کی بات ہوتی ہے تو ابراہیم اسماعیل کا تذکرہ ہوتا ہے. بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ان کا تذکرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، لیکن حسین کا تذکرہ پورا سال، ہر زمان، ہر زمین، ہر مکان. افریقہ کے صحراؤں میں دیکھو، جنگلوں میں دیکھو، دریاؤں میں دیکھو، یورپ کے ٹھنڈے ممالک میں دیکھو، جہاں کہیں بھی دیکھو آپ کو صف حسین بچھی ہوئی نظر آئے گی. چھوٹے بچوں کو دیکھو وہ حسین کا غم منا رہے ہیں، نوجوانوں کو دیکھو وہ غم منا رہے ہیں، بزرگوں کو دیکھو وہ غم منا رہے ہیں، خواتین ہیں غم منا رہی ہیں. تو یہ خدا نے اجر عطا کیا ہے حسین ابن علی کو. فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
فشکر لی ولا تکفر، میرا ہمیشہ شکر ادا کرو، میری کفران نعمت نہ کرو کہ کفران نعمت کرو گے تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تم سے وہ نعمتیں چھین کے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا جو ان نعمتوں کے امین قرار پائیں گے۔ اور میں اس کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کی نعمتوں کا موازنہ کریں اور خدا نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، سب سے افضل و برتر نعمت ہدایت محمد و آل محمد، اور ہمیں خوش نصیب بنانے کے لیے سب سے خدا کا بڑا لطف و کرم امام پاک صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ اپنے بندوں کو خوش نصیب کرنا چاہے تو ان کے دلوں میں ہمارے دادا حسین کی محبت پیدا کرے۔ میں نے امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب، جناب سکینہ، زہرا کی ہستیوں کا یہ عشرہ ہے، ان کے مسائل و اعلام بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے کمالات بھی بہت زیادہ ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ دیکھو جناب سجاد کا کردار بطور امام کے سامنے ہے اور جناب زینب کا کردار بطور ترجمان امام و امامت، محافظہ امام و امامت، جی، کہ جن کی قول کو، جن کے فعل کو، جن کے حکم کو امام وقت امام سجاد اپنا قول و فعل کہہ رہے ہیں، جی۔ پھر یہ معمولی ہستی نہیں ہے، اس کا اپنا خاندانی وجاہت، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بعض خطبہ کہہ جاتے ہیں کہ جناب زہرا کا بہت بلند رتبہ ہے، کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جناب زہرا کے مقابلے میں ثانی زہرا موجود ہے جو زینب سلام اللہ علیہا ہے، زینب کے مقابلے میں ثانی زینب نہیں ہے۔ تو شخصیت کا جس طرح تعرف الرجال بِأَسْتَعْدِهَا بھی ہے کہ جب مشکلات، تکلیفیں، مشقتیں، زندگی آتی ہیں تو پھر انسانوں کے جواب کھل کے سامنے آتے ہیں کہ کون کس شان کا مالک ہے، کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ دیکھو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، اس کی عظمت کو جاننا، اس کے اصول و فروع کو جاننا، اس کی جزیات کلیات کو جاننا، یہ سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ پھر جا کے انسان اس کا نفع نقصان سوچتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو نقصان ہوگا، ایسا ہوگا تو نفع ہوگا، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین مبین اسلام کی ایک ایک جز جناب زینب اس طرح اس سے واقف تھی جس طرح وقت کا امام واقف تھا۔ اگر یہ سوال بھی کرتی تھی تو امام کا یہ فرمان تو ان کے مقام رتبے کو واضح کر دیا تھا کہ جو کہو گی وہ سجاد کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی سوال کرتی تھی ہمیں بتانے کے لیے کہ مقام امام کی طرح اس واقعہ کربلا کے معصوم گواہوں میں حضرت باقر علیہ محمد کا نام کیا تھا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، کربلا کی بیویاں جنہیں اپنے سامنے سب کچھ دیکھا تھا اور پھر زندگی کے آخری لمحے تک ان واقعات کو فراموش نہیں کر سکی، بھلا نہیں سکی۔ جو چیز ان کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں یقیناً اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بطور امام دین مبین کی بقا کی جو ذمہ داریاں نبھائی تھی، وہاں پر کسی عام انسان کا بس نہیں ہے کہ ان حالات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بطور امام اللہ نے وہ ساری خوبیاں علی ابن الحسین کو عطا کی تھی جو ان کے بابا علی کو عطا کی تھی، فرق اتنا ہے کہ وہ بابا دادا تھے، یہ بیٹے تھے، جی۔ لیکن وقت کے تقاضوں کو سمجھنا، امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اور علم میں پوری توجہ دی تھی۔ امام سجاد کا یہ عمل ہم سب کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اتنا عظیم سانحہ، اتنا ظلم و ستم کا دورہ اور کربلا اور شام سے چند
خواتین اور بچوں کو بچا کے مدینے پہنچنے والے سجاد نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کیا. سب سے پہلے تعلیم و تعلم پہ توجہ دی. ان حالات میں بھی یعنی حالات بار بار اس لیے میں دہراتا ہوں کہ امام سجاد کے مصائب کے حوالے سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں. چندہ اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص اتنا ظلم و ستم کے دریا کو, خونی دریا کو عبور کر کے پہنچاؤ, اس میں تو زندہ رہنا بہت مشکل ہے. چاہیے کہ وہ اپنے پروگراموں کو آگے لے کے بڑھے. امام سجاد علیہ السلام نے اس مشن کو سنبھالا, درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا مدینہ منورہ میں, اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ماں کے مشن کو سنبھالا اور مسند مادر پہ بیٹھ کر, مسند زہرا پہ بیٹھ کر خواتین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری کیا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ دوبارہ شام بھیجے گئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا سجاد اور جناب زینب نے واقع کربلا کی تشریح اس طرح بیان کی اہل مدینہ کے سامنے, اور اسلام کی تعلیم اس طرح بیان کی کہ قریب تھا کہ دوبارہ بغاوت ہو جائے. یہ دیکھ کے گورنر مدینہ نے کہا کہ اگر زینب اسی طرح درس دیتی رہی, سجاد اس طرح خطبے پڑھتے رہے تو مدینہ کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو تعلیم و تربیت ان بدترین حالات میں بھی امام معصوم نے اپنا تعلیم و تربیت کا مشن ترک نہیں کیا. ابھی حمزہ سمانی مشہور نام ہے, ماہ رمضان میں ان کی دعا پڑھتے ہو. امام سجاد علیہ السلام کا شاگرد تھا, ان سے یہ دعا تعلیم کی تھی. دعائے مقاتل پڑھتے ہو. راوی کہتے ہیں کہ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی اور مجھے یہ ضمانت دی کہ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی. میں مقاتل تمہیں یہ ماننے اور یقین اور تسلی دلاتا ہوں, جاؤ جا کے 100 مرتبہ پڑھو, اگر حاجت پوری نہ ہو تو مجھ پہ لعنت کرنا. اتنی یقین کی کیفیت. امام زین العابدین صاحب کم از کم 60 سے 65 وہ نامی گرامی شاگرد ہیں جو علم حدیث میں, علم فقہ میں, مختلف علوم میں ایک مقام رکھتے ہیں. جب بھی ان قسم کے مسائل کا سامنا آتا تو ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور چند چیزیں جس کی طرف ہر معصوم نے توجہ دی. قرآن ہر معصوم نے توجہ دلائی, اہل بیت کی طرف, ان کی اطاعت کی طرف ہر ایک نے متوجہ کیا. امام سجاد علیہ السلام نے قرآن کی عظمت کو کیا کمال بیان فرمایا کہ اگر فرض کرو کہ یہ دنیا تمام موجودات سے خالی ہو جائے اور میں اکیلا سجاد اس دنیا میں رہ جاؤں, چکا تنہا, کوئی بندہ بشر, کوئی چرند پرند, کوئی حیوان, اکیلا میں رہ جاؤں, فرماتے ہیں اگر میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہو تو مجھے اس وحشتناک ماحول سے ذرا پر بھی خوف نہیں آئے گا. قرآن کی عظمت. امام سجاد نے دوسری طرف اپنے دادا کی ولایت کی عظمت کو بھی سر فہرست رکھا. جو خطبے کے انشاءاللہ موقع ملا تو خطبہ پورا عرض کروں گا. جو دربار یزید میں آپ نے خطبہ دیا تھا, وہاں نے اپنے دادا علی کے فضائل کا ایک طوفان, ایک سمندر پیش کر دیا تھا. جو کے بعد دیگرے, یہ میرا دادا, یہ میرا دادا, خیبر فتح کرنے, خندق فتح, بدر فتح کرنے والا, مرحب اندر قتل کر, 2 نیزوں سے لڑنے والا, 2 تلواروں سے لڑنے والا, 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا. رسول اللہ کو ایک لمبا سلسلہ فضائل کا بیان کرتے کرتے آخر میں جا کے کہتے ہیں ہاذا جدی علی ابن ابی طالب, اور دربار والوں اتنے فضائل و کمالات کا مالک میرا دادا علی ابن ابی طالب. گویا کہ یہ چیز متوجہ کرتی ہے کہ مسئلہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام میں کو سجاد نے اور باقی ائمہ نے ہر جگہ سر فہرست اپنے گفتگو کا سرنامہ رکھا اور اسے جگہ جگہ پہنچایا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو اہل بیت کی عظمت ہے. تیسرا پہلو امام سجاد اور باقی ائمہ کا جو بعد میں سمجھ لو کہ اپنا منصب امامت کی ذمہ داریوں میں ایک منصبی ذمہ داری جو سمجھی گئی تھی, وہ مظلوم کربلا کی عزاداری کے صف عزا بچھانا تھی.
جناب سجاد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہر معصوم کا بیان پڑھ لو. ہر معصوم نے خود صفِ عذاب بچھائی, صفِ عذاب بچھانے کا حکم دیا, ماتم کا حکم دیا, نظر و نیاز کا اہتمام کیا, خطبہ کو سکھایا کہ کربلا کو بیان کرو, شعراء سے کہا کہ مرثیہ نخا لکھو, اور پھر ان کو تحفے تحائف دے کے ان کی حوصلہ افزائی کی, اور ایک نیا عربی ادب یا اردو ادب یا سرائکی ادب, دنیا کے جس ادب میں لے لو, ایک مرثیہ نام کا ادب جو ہے اس کی بنیاد ڈالی. دیکھ لیجیے اردو ادب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میر نبی کے مرثیوں کو شامل نہ کیا. ٹھیک, تو گویا کہ اس کو ایسی حیثیت دے دی سوسائٹی میں کہ زبان کو اس وقت تک زبان مکمل سمجھی نہ جائے جب تک کربلا اس میں شامل نہ کیا جا سکے. اور پھر ہر امام نے حکم دیا خود صفِ عذاب بچھاتے تھے. آج بھی علماء مراجع کے آپ جائیں, ہر مجتہد کے گھر میں صفِ عذاب بچھتی ہے. ایک بندہ ہے, دو بندے ہیں, لاکھوں ہیں, ہزاروں ہیں, ہر روز پورا اس علم کا آخر تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہمارے گھر میں ہزار تاریخ ہوتی ہے. تو گزر کہ اس میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ دنیا لاکھ چاہے ذکر حسین مٹ جائے, مٹانے والے مٹ جائیں گے حسین. پھر دوسری چیز یہ دوستی کا معیار بتایا, جس سے مولانا علی السلام نے بتایا تھا نا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, اور میرا ڈائریکٹ دوست دوست ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اچھا اور وہ بھی اچھا, اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں. اگر علی کو مانتے ہو تو پھر کسی اور کو مانو گے, جس کا مطلب علی کو تم نے نہیں مانا. ٹھیک, پھر علی کو نہیں مانا. اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے کا یہ فرمان بڑا واضح فرمان ہے کہ لا یقبل اللہ اعمال عبد یوم القیامت الا بمعرفتنا وببدنا. پھر دوسرے فرمان ہے والبراءۃ من اعدائنا. سنو, کسی بھی بندے کا عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا, کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک اسے ہماری معرفت حاصل نہ ہو, ہمارے ساتھ وہ مودت نہ رکھتا ہو, اور تیسرا یہ کہ ہمارے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کرتا ہو. تین چیزیں. اب اس ترتیب کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پیغام ہے بے معرفتنا. سب سے پہلے اسے ہم محمد آل محمد کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. معرفت کا ترجمہ بھی ہم پہچان کر لیتے ہیں, نہیں, پہچان اور چیز ہوتی ہے, معرفت اور چیز ہوتی ہے. پہچان میں کہتا ہوں جی جعفر بخاری صاحب ہے جی, بینک میں کام کرتے ہیں جی, جو آٹو پہ رہتی ہیں جی, ماشاءاللہ نمازی ہیں, بہت اچھے ہیں جی, اس حد تک تو مجھے پتہ ہے, مجھے تعارف ہے, میں جانتا ہوں. لیکن معرفت نہیں ہے کہ ان کا ریاضت, عبادت کتنی ہے, تقویٰ کتنا ہے, خدا سے کتنا ان کا لگاؤ ہے, ہاں جی, امام سے کتنی یہ باتیں کرتے ہیں, عزاداری کے صفِ عذاب بچھاتے ہیں, تو خلوص کی کیا کیفیت ہے مجھے تو نہیں پتا جی. اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہوئی. ہم دعائے امام زمانہ, دعائے معرفت پڑھتے ہیں جی. اللہم عرفنی نفسک, میرے اللہ تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی, لم اعرف رسولک, مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. اللہم عرفنی رسولک, میرے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اگر تو نے اپنے رسول کی مجھے معرفت عطا نہ فرمائی, میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہم اعرفنی حجتک, اے میرے اللہ تو اپنی حجت کی مجھے معرفت عطا فرما. لم تعرفنی حجتک, اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی زیارت, تعارف, معرفت نہ کروائی تو میں تباہ ہو جاؤں گا, گمراہ ہو جاؤں گا جی. تو اسی لیے حضرت امام زمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ میں سے ہر شخص مجھے بھی دیکھتا ہے, میں آپ کو دیکھتا ہوں, لیکن پہچانتے نہیں ہو تم مجھے. جب میں ظہور کروں گا نا تو پھر لوگ نے وہ ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا, تب آپ یہ تھے کربلا میں, یہ تھے مجلس میں, یہ تھے ہر جگہ آپ نے دیکھا. تو معرفت کی دعا کیا کرو, اور جسے کمال معرفت حاصل ہو جائے نا, وہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے امام سے باتیں کرتا ہے.
اسے امام سوالوں کا جواب عطا فرماتی ہے جی. اگر اسے معرفت حاصل ہو جائے نا تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے والا با معرفت مومن جب پوری معرفت کے ساتھ سلام کرتا ہے نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو آگے سے اسے جواب بھی ملتا ہے کہ اے میرے زائد تجھ پر بھی سلام ہو. اس کی ایک نشانی اسی حرم امام حسین علیہ السلام میں حضرت ابراہیم مجاب کا وہ روضہ ہے. ان کا نام ہی مجاب پڑ گیا تھا کہ جب بھی حسین کی زیارت کے لیے آتے سلام پیش کرتے تو امام ان کو سلام کا جواب دیا. اس چیز کو اپنے معرفت کو بلند کیجئے, مقام کو بلند. تو اس لیے امام نے پہلے فرمایا معرفت, اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ مجلس عزا میں اس میں کبھی امام کا معجزہ بتاتے ہیں, کبھی امام کا فرمان بتاتے ہیں, کبھی امام کی دعائیں بتاتے ہیں, کبھی امام کے قبلات بتاتے ہیں, کبھی امام کے دشمنوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کیا تھی توجہ ہے نا بھائی؟ تو یہ مجالس ذریعہ ہیں کہ ہم ان کے ذریعے معرفت کا مقام حاصل کر لیں. جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ وحدت کا. کون سا مرحلہ؟ صلوات پڑھ لیجیے بردواز. یہ ایک تو قرآن مجید کی آیت مجید ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے رسول آپ کہہ دیجیے. کون کے امر کون کر رہا ہے, حکم کون کر رہا ہے؟ اللہ. اے میرے رسول ان سے کہہ دیجیے لا أَسْأَلُكُمْ, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر یہ کہ میرے قربہ کے ساتھ مودت کو. ہم مودت کا ترجمہ بھی وہی محبت کر دیتے ہیں. مجبوری کہ ہمارے پاس زبان میں اتنی گنجائش نہیں, اتنے وسائل نہیں ہے زبان کے کہ وہ آپ کو صحیح چیز بتا سکے. لیکن ایک مثال سے میں آپ کو بات واضح کرنا چاہتا ہوں, شاید پہلے بھی میں نے اتنا عرض کیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا اکلوتا بیٹا زخمی ہو جائے, چھری سے ہاتھ کٹ جائے, تو ماں باپ سب کو چھوڑ کے بھاگیں گے, جا کے اس کو ٹانکے لگاؤ, اس کی پٹی کرواؤ, اس کی مرہم کرواؤ, یہ کرواؤ, وہ کرواؤ, یعنی سب کچھ بھول جائیں گے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے. ہر کوئی کہے گا بھی آخر بیٹا ہے, پدری محبت ہے, مادری محبت کا تقاضا ہے, نہیں برداشت کر سکتی چھری چھوٹا سا کٹ پڑ گیا, محبت ہے. لیکن جب یہی ایام عذاب آتی ہے, مظلوم کربلا کی عزاداری ہوتی ہے, حلقہ ماتم جو ہے وہ سجایا جاتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے زنجیریں لے کر حلقہ ماتم میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے زنجیر زنی کرنی ہے, علی اصغر کی یاد میں میں نے خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے. جوان کہتا ہے علی اکبر کی یاد میں میں نے خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے. تو مائیں اور باپ جو ہیں صرف پریشان نہیں ہوتے بلکہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, بی بی ہمارے بیٹی کی اس قربانی کو قبول کر. اپنے سامنے چھریوں سے کٹتا ہوا دیکھتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. اور اگر کہا جائے اگر ایک ذرا علی اصغر نے تمہارا بیٹا آپ کس کو ترجیح دو گے, تو کہتے ہیں تم نے یہ سوال کیا کیا ہے, میری بیٹی کی حیثیت کیا ہے کہ علی اصغر کے مقابلے میں خدا مجھے لاکھوں بیٹی عطا فرمائے, علی اصغر کے ایک قطرے خون پہ قربان کرتے. تو یہ معرفت یہ ہے, یہ مودت کی منزل تک انسان کو پہنچاتی ہے. اور جب مودت کے مرحلہ آ جاتا ہے پھر انسان ہر قسم کے امتحان کو برداشت کرتا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی فضا کیا ہے. دشمن نے پوری کوشش کی ہے کہ شیعہ سنی فساد کیا جائے, شیعوں کے خلاف شیعوں کی طرف, سنیوں کے خلاف سنیوں کے خلاف شیعوں کی طرف. حکومت کے کچھ نادام یہ ثبوت پڑے, دیکھا دیکھی انہوں نے سمجھا کہ شاید طاقت کے زور پر ہم کسی کو خاموش کر لیں کہ ہاں باطل تو مٹ سکتا ہے, حق اور حسینیت کا تو یہ شیوا ہے جو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھر کے سامنے آتا ہے. اپنی طرف سے وار کرتا ہے, اس کا وار الٹا اسی کے گلے پڑ جاتا ہے. آج کی ایف آئی آر جو کاٹی جا رہی ہیں آپ کے سامنے, کتنوں کو بھی نکال کر کے رکھ دیا جی. زندگی میں موقع اگر ملتا ہے بطول کے بیٹوں کی نوکری کا تو خدا را یہ تصدیق کر لیا کرو, خدا کرے پھر موقع ملے یا نہ ملے جی. اور پھر ہم بیٹھے ہیں ٹھیک
ٹھیک ہے، دھوپ ہو بیٹھے، سردی ہو بیٹھے، گرمی ہو بیٹھے، پیدل چل کے جانا پڑے کہ بھی پیدل چلتے ہیں، مودت ہے نا جی. لیکن بات جو تیسری آپ نے فرمائی کہ دیکھو والبراءۃ من آدائنا، جب تک ہمارے دشمنوں سے نفرت نہیں کرو گے، بیزاری نہیں کرو گے، تبرہ نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا عمل قبول نہیں بھی ہوگا. کیوں؟ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کے دشمن کو دشمن جانے. ہم کہیں گے ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت ہے، رسول اللہ کے اصحاب سے محبت ہے، دعویٰ ٹھیک، لیکن جب دلیل کا مرحلہ آئے تو پھر پرکھو دلیل کیا ہے جی. ایک طرف اصحاب کی جان بچانے کے لیے جانیں قربان کرنے والے نظر آئیں، اور ایک طرف اصحاب کو قتل کرنے والے نظر آئیں، تو برابر تو نہیں ہو سکتے جی. تو اپنے عمل و کردار سے یہ یاد رکھیے، میں بارہا کہتا ہوں، خبردار اپنی زبانوں کو کسی کو گالی دے کے گندا نہ کیا کرو. برات، تبرہ، لعنت، اس کے معنی کسی سے نفرت کرنا، کسی سے دوری اختیار کرنا، کسی کے قول و فعل کو پسند نہ کرنا. سورہ برات موجود ہے 10ویں پارے میں، بغیر بسم اللہ کے شروع ہو رہی جی. تبرہ کے معنی اللہم انا اتولى بهم ولا اتبرأ عن اعدائهم، اللہ ہم ان 12 ائمہ سے محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں. دوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گالیاں دینا شروع کرتا ہوں، نہیں، مجھے اپنے عمل سے ان کے قول و فعل کی نفی کرنا ہے، اپنے عمل و کردار سے. یہ نہیں کہ زبان گندی کر لوں اور کہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے، نہیں. سب سے پہلے دشمن خدا سے نفرت اور دشمن رسول سے نفرت. خدا نے دشمن رسول سے نفرت کی ہے نا، تبت یدا ابی لہب جی، دشمن تھا رسول اللہ کا، خدا نے تبت کہہ دیا. مشرکین دشمن تھے خدا کے، سورہ برات ان المشرکین کر دیا. تو میں اکثر دوستوں میں کہیں جب لیکچر ہوتے ہیں اور مذاکرہ مجھے یہی کہتا ہوں، بھائی لفظ تبرہ کے معنی کو سمجھو، اس کو حوالہ سمجھو کہ تبرہ کرتے شیعہ، تبرہ سنی بھی کرتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تبرہ نہ کرتا. اور تبرہ کے معنی ہے دشمن خدا سے نفرت، دشمن رسول سے نفرت، دشمن بطور سے نفرت، دشمن اہل بیت سے نفرت، اور دشمنان اصحاب سے نفرت. اس کو تبرہ کہتے ہیں. جنیے کہ جو دشمن کا عمل ہو وہی کر کے دکھائیں، پھر تو اللہ والی بات ہو. خوب کسی نے کہا تھا جناب کہ مزدوری تو کرو جا کے یزید کے دربار میں، اور مزدوری لینے کے لیے حسین کے دروازے پہ آ جاؤ. نہیں، پھر جس کا کام کرو گے مزدوری بھی اسی سے لینا. اگر حسین کی نوکری کرو گے تو حسین یہاں بھی عطا کرے گا، حسین وہاں بھی عطا کرے گا. حسین کے راستے میں 1 درہم خرچ کرنے پر ضمانت دی گئی ہے کہ 100 جو ہے اس دنیا میں ملے گا اور آخرت میں جنت. بہت سے لوگوں کے عمل گواہ ہیں جن کو یقین ہے اس بات پہ. وہ ایک ولی کا واقعہ نام شاید ہے، بیان کرتے ہیں کہ اس نے 1 روٹی کسی 10 روٹیاں دے دی کسی کو، کوئی 8 روٹیاں لے کے آگا، اسے کرنے کے لے جاؤ واپس کہ میری نہیں. 9 روٹیاں لے کے آگا، نہیں یہ بھی میری نہیں ہے، کیونکہ میرے خدا کا وعدہ ہے میں 1 کے بدلے میں 10 دوں گا جی. پھر ایک بندہ 10 روٹی لے کے ہاں یہ میری مل گیا. تو امام حسین کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم جو ہے دنیا میں 100 برابر اور آخرت میں جنت. تو لہذا یقین جب اگر ہوگا کہ جب خدا رسول رحمہ کا وعدہ تو صادق الوعد ہے تو یقیناً وعدہ کیسے عطا کرنا وہ جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لہذا گرامی اپنے عمل و کردار سے محبت اہل بیت کو بھی ثابت کرو
اور دشمنان حسین، دشمنان خدا، دشمنان رسول سے اپنے عمل سے نفرت کر کے دکھاؤ، پھر تو بات ہوگی۔ عمل تو یزید کے قول و فعل کی تائید کرتا ہوں، زبان پہ کہے گا مولائی ہم ماتمی ہیں، تو یہ مذاق اللہ کو پسند نہیں، حسین کو بھی پسند نہیں۔ تبدیلی لاؤ، اور مجلس وہی کامیاب ہے جس میں ہم کوئی نہ کوئی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے لائیں۔ اسی طرح سے پیدل جاتے تھے، کبھی سواری لوگ چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک اصحابی ابو وسیع، اب یہ اس کا نام تھا یا یہ بھی بعض روایات میں کہ جو نابینا ہوتا تھا اس کو ابو وسیع کہتے تھے۔ خیر ایک نابینا اصحابی امام کا امام جلال الدین علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ ایک ہجوم ہے بندگان خدا کا، تلبیہ کی آواز گونج رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا اس سال تو بڑے حاجی آئے ہیں، ادھر دیکھو صفا مروا میں حاجی، طواف میں حاجی، ادھر حاجی، ادھر حاجی، بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت امام فرماتے نہیں اس سال تو بہت ہی کم حاجی آئے۔ اب ظاہر امام معصوم، امام سجاد جھٹلا تو نہیں سکتا تھا۔ مولا یہ سب شور سے اب یہ کیا ہے؟ اگر میری نگاہ سے دیکھو نا تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان میں انسان کتنے ہیں، ان میں حاجی کتنے ہیں، ان کے حیوان کتنے ہیں۔ دل میں شوق پیدا ہوا، مولا مجھے دکھائیے۔ امام نے دستے امامت اس کے چہرے پہ پھیرا، پردہ ہٹا، جب حقائق سامنے آئے تو کہتا ہے یا فرزند رسول مجھے فوراً اصلی حالت پہ لوٹا، تو مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو حاجیوں کی بات کر رہا تھا، ان میں تو مجھے انسان کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی جانور ہے، کوئی جانور ہے۔ کہا یہ کیا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے نانا نے شب معراج اللہ سے یہ دعا کی تھی، میرے اللہ میری امتی جتنے بھی گناہ کرتے رہے، سابقہ امتیں گناہ کرتی تھی، چہرے مست ہو جاتے تھے، کتے بلے خنزیر ریش بن جاتے تھے، لہذا میری امت جتنے بھی گناہ کرتے رہے ظاہری شکل ان کی انسان جیسی رکھنا، لیکن رزق حلال اور نگاہ امام و امامت کی یہ تاثیر ہے کہ وہ حقائق کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا، پھر پوچھا مولا ان کی شکلیں کیوں مس ہوئی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کا بغض پایا جاتا ہے۔ جی تو یہ بغض علی کا نتیجہ ہے کہ یہ ظاہری انسان نظر آ رہے ہیں، مگر نہ تو امام نے یہاں پر اپنے دادا علی کی ولایت کا مقام اور رتبہ بھی بیان فرما دیا۔ امام رضا علیہ السلام کا واقعہ کئی بار عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ خدمانہ یا خربوزہ کچھ تیچہ خربوزے کو کہتے ہیں رکھا گیا، تو کڑوا تھا، دروازہ کہتے اٹھا لو میرے ہاتھ اسٹیپ کرو۔ اتنے ناراض ہوئے کہ صاحب نے کہا مولا خیر تو ہے، اتنے اس سے نہیں۔ کہا یہ میرے دادا علی کی ولایت کا منکر تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نباتات جسے اللہ نے خلق فرمایا اس کے سامنے ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا گیا۔
جس نباتات نے قبول کر لیا وہ میٹھی ہوگی، جس نے قبول نہ کیا وہ کڑوی ہوگی۔ تمام حیوانات کے سامنے پیش کیا، جس حیوان نے قبول کر لیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہو گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا قیامت تک وہ حرام ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جو پیغام میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے دادا علی بن ابی طالب کی ولایت اور محبت کے پیغام کو بھی مسلسل جاری و ساری رکھا تاکہ کوئی دھوکے بھی نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہ حق و باطل کی پہچان ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے، یہ حلال و حرام کی پہچان ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے امام سجاد علیہ السلام نے بھی ان ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے دادا کے فضائل بھی بتائے، اپنے جدہ کے فضائل بھی بتائے، اپنے بابا کے فضائل بھی بتائے، اور پھر آگے جب سلسلہ ان کی معرفت کا چلا، یہ واقعہ بھی مشہور و معروف ہے۔ سید ساجدین حج پر تھے، ایک ہجوم تھا حجر اسود تک، کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہشام ابن ملک کے حج کے لیے جو ہوا تھا پورا زور لگا چکا کہ کس طرح راستہ بن جائے اور حجر اسود کو جا کے بوسہ دے، بالآخر مجبور ہو کے آ کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اتنے میں بیمار امام سجاد جو ہے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، حجر اسود کا رخ کرتے ہیں، اس کا رخ کرنا تھا کہ حجر اسود تک راستہ کھل جاتا ہے۔ امام بڑے آرام و سکون کے ساتھ حجر اسود تک پہنچتے ہیں، اور حجر اسود آپ کی امامت کی گواہی عطا کرتا ہے، اور ہر مومن کی وہ حاضری لگاتا ہے۔ یہ حجر اسود کی ڈیوٹی ہے کہ آنے والے کی حاضری لگائے، روز قیامت وہ رجسٹر پیش کر دے گا، میرے اللہ یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا۔ لیکن امام کی امامت کی گواہی دی تھی حجر اسود نے بول کے۔ جب یہ منظر دیکھا تو محب اہل بیت درباری شیخ فرزدق نے پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی، تو انجان بن کے کہتا نہیں میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ درباری شیخ تھا، اس کو خوشامد کر کے پیسے لیتا تھا۔ اب آ گیا تھا ایمان کا مرحلہ کہ یہ دشمن میرے مولا کی توہین کر رہا ہے۔ اس وقت ایک لمبا چوڑا فرزدق نے فلبدی قصیدہ پڑھ دیا، تو اس کو جان یا نہ جان، تیرے جاننے یا جاننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کو حجر اسود جانتا ہے، اس کو مقام ابراہیم جانتا ہے، اس کو صفا مروہ جانتا ہے، اس کو مقام اسماعیل جانتا ہے، اس کو قرآن جانتا ہے۔ تم اس کو سلام کرتے ہو کہ وہ اس کو سلام کرتے؟ جب دشمن کے سامنے زین العابدین کے فضائل بیان کیے تو دشمن نے اس کا وظیفہ بند کر کے اسے جیل میں ڈال دیا۔ وظیفہ مجھ سے دے تو میرے سامنے میرے دشمن کی تعریف کرتے ہو۔ تو روایت میں امام سجاد علیہ السلام نے کچھ تحفے اسے دے بھیجے، جتنے امام نے بھیجے اتنے جناب محمد حنفیہ نے بھیجے، اتنے جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بھیجے۔ اس نے واپس کر دیے کہ میں نے یہ درہم و دینار کے لیے قصیدہ نہیں پڑھائی، یہ تو میرے دل کی آواز تھی، یہاں تو مجبور ہوں روٹی کے لیے، وغیرہ میں یہاں کرنے والا۔ تو امام نے ان کو دوگنا کر کے بھیج کے کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں کبھی واپس ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب تک وہ تحفے جو امام نے عطا فرمائے تھے اس کے گھر رہے، جب آخری دن ادھر امام کا دیے ہوا آخری درہم ختم ہوا، ادھر فرزدق اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ گویا کہ امام جانتا تھا کہ فرزدق کو کتنی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق دے دیا تھا کہ زندگی بھر فرزدق کو مانگنے کی نوبت ہی نہ ہو۔ یہ ہے سخاوت محمد علیہ۔ اور پھر امام سجاد کی قریبی، اللہ اکبر، دوستوں کو دینا بڑی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ دشمنوں کو اس طرح دینا کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور وہ سنتے رہتے ہیں کہ حسین بن نمیر ملعون امام سجاد کے گھر میں آ کے مہمان ٹھہرا، 3 دن مہمان ٹھہرا۔ امام نے بڑی خدمت کی۔ تیسرے دن وہ اجازت لے کے جانے لگا تو امام اسے مدینہ کے باہر الوداع کہنے کے لیے پہنچے۔ وہاں رک کے کہتے سجاد شیخ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ سن رہا تھا، فرماتے ہیں بغیرت بھلا میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو بھول سکتا؟ کہا تو نے مجھ سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ کہا وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تو میرا مہمان تھا، ہم مہمانوں سے انتقام نہیں لیا۔
فرزند گرامی، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی ضرور ذہن میں رکھا کرو. سجدے کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے آپ کے گھٹنوں پر، آپ کے ہتھیلیوں پر، آپ کے گٹھے پر گئی تھی. ساتھ میں کئی مرتبہ وہ کٹواتے تھے کثرت سجود کی وجہ سے. تو امام تو کثرت سجود کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جائے، ہم سید الساجدین کے ماننے والے نماز کے قریب بھی نہ جائیں. ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکی کرو، خدا را جھانکا کرو. علی کا ماننے والا بے نماز نہیں ہو سکتا. شہدائے کربلا کا ماننے والا خمس و زکوٰۃ اور نماز کا منکر نہیں ہو سکتا. جتنی قربانیاں ابو طالب اور اولاد ابو طالب اور جناب خدیجہ اور ان کے اولاد نے دین کے لیے دی ہے، اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی آج دین نظر نہ آتا. عزیزان گرامی، آج کا دن اسیران جو ہیں وہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے تھے. دربار میں پے در پہ کئی واقعات رونما ہوئے. بس ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، تعزیت ہو جائے. بغیرت نے، ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ قید خانوں کے دروازے کھول دیے جائیں. ہر قیدی کو کہہ دیا جائے کہ مجھے آ کر، امیر کو آ کر فتح کی مبارک دو. اس کی قید ختم ہو جائے گی. قید خانوں زندانوں کے دروازے کھول دیے کہ ایک ایک قیدی آ رہا ہے. امیر مبارک ہو، تجھے دشمن کی فتح حاصل کی جاؤ، تم بھی آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو. زندان میں ایک ضمیر کا قیدی بھی موجود تھا جس سے امام حسین نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہم فلاں محرم کو کوفہ میں آپ سے ملیں گے. تاریخ زندانوں میں تھا امیر مختار. نہ سورج کے چڑھنے کا پتہ، نہ سورج کے غروب ہونے کا پتہ، لیکن دل میں گنتی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ امام کے آنے کا وعدہ تو آ چکا ہے. جب 13 کا 14 کا واقعہ تھا. انتظار میں ہے کہ امام تشریف لائے گے، امام کی زیارت ہوگی. دروازہ زندان پہ دروغہ زندان پہنچا کا مختار تجھے دربار میں بلایا کیا، امیر نے تمہیں بلایا. بے ساختہ کہتا ہے صدقت یا حسین، مولا حسین تمہیں سچ فرمایا تھا، آج ہی کے دن تم نے آنے کا وعدہ کیا تھا. شکر مولا آپ تشریف لے آئے ہیں. چل پڑا، دربار کی طرف لے کے پہنچے. جب دربار میں پہنچا تو ایک ہی کرسی کو دیکھتا ہے، کہیں میرا حسین نظر آ جائے. کہیں بھی نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. دشمن کے سامنے کہا مالی امیر سوائے سلام بغیرت سن، سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں. حاجی کرسیوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میرے مولا حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن میں تمہیں کوفہ میں ملوں گا. اپنے امام کو دیکھ رہا ہوں، میرا امام جھوٹ نہیں بولتا. اس وقت بغیرت کہتا ہے کہ آج اپنے امام کو کرسیوں پر نہ دیکھ، دیکھنا ہے تو میرے منبر کی نچلی سیڑھی پہ دیکھ، میرے تخت کی نچلی سیڑھی پہ دیکھ. مختار نے جب دیکھا ایک تشت پڑا ہے، اوپر ایک رومال ہے. بغیرت نے چھڑی سے رومال کو ہٹایا، آپ کے دندان مبارک پہ گستاخی کر کے کہتا ہے سجاد، مختار پہچاننا یہ کون ہے؟ خاک و خون میں غلطام شر حسین کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ امام حسین اور ان کا سر یہاں ہوگا. اس وقت بھی غیرت تانا دے کے کہتا ہے کہ یہ تیرا حسین ہے جس پہ تجھے بڑا ناز تھا. اللہ اکبر، یہ سننا تھا. مختار جلال میں آئے،
नारे तकबीर बुलंद करके एक मलाउन से तलवार छीन के हमला आवर होना चाहा। ज़ैनब कहती है सज्जाद मुख्तार को रोको। तो सज्जाद अपनी कड़िया बेड़िया संभाल के आगे बढ़ा, मुख्तार के तलवार वाले हाथ को पकड़ के कहता है चचा मुख्तार तलवार ना चलाओ, ये सुनना था। वे सहता कहता है दरबार में मुझे चचा कहने वाला कैदी तू कौन है? कहा मैं सज्जाद हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ। तुम यहाँ कहाँ? कहा मेरे साथ फूफी ज़ैनब भी है, मेरे साथ उम्मे कुलसूम भी है, मेरे साथ सकीना भी है। अल्लाह अकबर। अज़ादारो सज्जाद ने खुदा जाने जनाब मुख्तार ने ये किस तरह बर्दाश्त किया होगा कि अली असगर की माँ भी कैदी बन के खड़ी है, अली अकबर की माँ भी कैदी बन के खड़ी है। अज़ादारो फिर जिंदगी भर मुख्तार को चैन नहीं आया और इसी चीज में रहा कि कब मौका आएगा मैं इंतकाम लूंगा। और फिर जब इंतकाम का वक्त आया और मलौनों से इंतकाम लेने शुरू किए ना, तो उसने कहा था मैं उस वक्त तक तख्त पे नहीं बैठूंगा जब तक इंतकाम न ले लूं, जब तक आराम नहीं करूंगा। कातलों के सर काट काट के मदीना भेजता रहा, इमाम को सलाम पेश करता रहा। जब एक दिन एक कातिल के सर इमाम की खिदमत में कासिद मुख्तार लेके पहुंचा तो आते वक्त उसने एक हसरत भरी आवाज सुनी। उम्मे रुबाब जनाब सज्जाद से कह रही थी बेटा कभी मेरे असगर का कातिल भी वासिले जहन्नम होगा। बस मुख्तार के कासिद का सुनना था। मदीना से रोता हुआ चला, कूफा तक रोता गया, जाकर मुख्तार को जनाब रुबाब की हसरत को बयान किया। ये सुनना था। तड़प गया मुख्तार, कहा कि उस वक्त तक मुझ पे नींद हराम है, सुकून हराम है जब तक मैं अली असगर के कातिल का इंतकाम न ले लूं, उसे वासिल जहन्नम न कर लूं। बस आजाद ऐलान कर दिया गया, हुर्रा मलून जहां से भी मिलता है गिरफ्तार करके लाओ। फौजी दौड़ पड़ी, मलऊन को गिरफ्तार करके जनाब मुख्तार के दरबार में पेश किया गया। जब सामने पेश किया गया ना, तो अमीर मुख्तार उससे एक सवाल करता है बेगैरत, करबला की हर माँ अपने बेटे के गम का सदमा बर्दाश्त करके ठंडी छांव में भी बैठ गई, उसने ठंडा पानी भी पी लिया। बेगैरत तूने करबला में अली असगर पे कौन सा जुल्म किया था कि अली असगर की माँ ने न आज तक ठंडा पानी पिया है, न ठंडी छांव में बैठी है। उस वक्त बेगैरत तड़प के कहता है मुख्तार क्या अली असगर की माँ अभी तक जिंदा है? जो अपने सरदार की लाश पे वादा करके गई थी, सरदार जब तक जिंदा रहूंगी ना ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, ठंडी छांव में नहीं बैठूंगी। ऐसा निगराम इस मलऊन को वासिल जहन्नम करके जब इसका सर जनाब मुख्तार की खिदमत में भेजा तो ये दरखास्त भेज के कहा कि अपनी अम्मा से कहो अब ठंडा पानी भी पी ले, ठंडी छांव में बैठ जाए। मुख्तार के कासिम जब मलऊन का सर लेके आया और मुख्तार की दरखास्त को पेश किया तो इमाम सज्जाद ने जनाब रुबाब से ये कहा था अम्मा अब तुम ठंडा पानी भी पी लो, ठंडी छांव में बैठ जाओ। उस वक्त बीवी कहती है मैंने आपके बाबा से वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, जब तक जिंदा रहूंगी ठंडी छांव में नहीं बैठूंगी। इमाम ने फरमाया इमाम हो के मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। बस इधर हुक्म इमाम का आना था, हुक्म इमाम की इताअत करते हुए आगे उठने के लिए जब बढ़ी थी उठ ना पाई। ज़ैनब कुलसूम आगे बढ़ी, एक बहन ने रुबाब का एक हाथ थामा, दूसरे दूसरा हाथ थामा, बस इतना ही उठ पाई थी रुबाब जितना नमाजी रकू के लिए उठता है। एक मर्तबा करबला का रुख फिर गया, सरदार कनीज को माफ करना हुक्म इमाम ने मजबूर कर दिया है, वगरना कभी ठंडी छांव में न जाती, कभी ठंडा पानी न पीती। बस इतना कह चुकी थी कि ज़ैनब कुलसूम की जुबान पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का कलमा इस्तरजा बुलंद हुआ। रो के कहा कि रुबाब अपना वादा पूरा करके चले।